بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ کیسے اللہ پاک نے مٹی کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کا جوڑا بنایا۔ اس موضوع سے متعلق اور بھی سوالات ذہنوں میں جنم لیتے ہیں۔ مثلاً حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ پھر پسلی کا ہی انتخاب کیوں ہوا؟ نیز انہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ہی کیوں پیدا کیا گیا؟ ناظرین، بے شک پہلے انسان کی تخلیق ایک معجزہ ہے، لیکن زیر غور موضوع سے متعلق اور بھی بہت سے معجزات رونما ہوئے ہیں جن کی کوئی عقلی یا سائنسی وجہ پیش کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے معجزات نہ طور پر پیدا فرمایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی جاندار کو بغیر باپ یا بغیر ماں یا بغیر ماں باپ کے پیدا فرما سکتا ہے۔ ایسے مواقع پر اسباب کی کڑیاں نہیں ملائی جا سکتی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 20۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے، عیسیٰ کا آل آدم کا سا ہے، اس سے پہلے مٹی سے ان کو بنایا، پھر فرمایا باشعور انسان ہو جا، تو ویسے ہی ہو گئے وہ۔ پسلی سے پیدائش کا تذکرہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل کی روایات میں موجود ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کو قبول کرو، وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کی نصیحت کو قبول کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مقصد عورتوں کی تربیت اور گھر کے نظم و نسق کے بارے میں بتانا ہے۔ لہٰذا اگر آپ جلدی میں عورت کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو آپ اسے توڑ بیٹھیں گے، اور اگر آپ نے اس کی اصلاح کو نظر انداز کر دیا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ عورتوں میں مردوں کی بنسبت کجروی کے پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ نیز نازک مزاج ہونے کی وجہ سے ان میں شکستگی کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ در حقیقت حدیث شریف کا اصل مقصد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کے تخلیق کی وضاحت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ اگر عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس میں کجروی باقی رہتی ہے، اور اگر اسے جلد بازی میں سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ شکستگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ آئیے آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اسی طرح اللہ پاک سورۃ الزمر کی فرماتا ہے، اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے تمہارا جوڑا بنایا۔ یہ تعبیر قابل غور ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کی بجائے ان کی ماہیت سے پیدا کیا ہے۔ یہ بہت باریک نکتہ ہے۔ لفظ آدم ماہیت آدم سے مختلف چیز ہے۔ مثلاً انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی، وزن اور قد و قال ایسے ایسے ہیں۔ نیز اس کی ایک ماہیت ظاہری عالم، باطنی عالم، فکر اور اللہ تعالیٰ سے قریب یا دوری ہے۔ جب انسان کو ذات کی حیثیت سے زیر بحث لایا گیا ہے تو اسے ماہیت کی حیثیت سے بھی زیر بحث لایا جانا چاہیے، کیونکہ پہلی حیثیت تو محض اس کی ظاہری حیت سے عبارت ہے۔ اس اعتبار سے ان کی ذات اور نفس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور ان کا جسم ان سے مختلف اور دوسری چیز ہے۔ قرآن کریم حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی تخلیق آدم کے لفظ سے ہوئی ہے، نہ کہ آدم سے۔ اب آئیے اس حدیث کے بارے میں غور فرماتے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اگر اس کو سیدھا کیا گیا تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ذخیرہ احادیث میں اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔
مثلاً ارشاد نبوی ہے، اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو کیونکہ وہ شیاطین میں سے ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی طرح جانوروں کے لیے بھی شیاطین کا ہونا بتاتے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جانور بعض اوقات شیطانی کام کرتے ہیں، یعنی ہمیں شیطانی تصرف سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب ہم کسی بے حس اور موٹی عقل کے انسان کے بارے میں کہتے ہیں یہ شخص لکڑی کا بنا ہوا ہے تو ہمارا مقصد یہ بتانا نہیں ہوتا کہ وہ واقعی لکڑی کا بنا ہوا ہے، بلکہ ہم مجازاً اس کی بے حسی، شعور کی کمی اور جذبات کی پشمردگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص شیطان ہے تو ہم اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بہکاتا اور گمراہ کرتا ہے۔ اب ہم آیت کریمہ کی روشنی میں اس حدیث نبوی پر غور کرتے ہیں۔ عورت کے آدم کی پسلی سے جنم لینے کا مطلب یہ ہے کہ عورت آدم کا جوڑ اور اس کی ہم جنس ہے اور دونوں کے موروثی خواص ایک جیسے ہیں۔ اگر مرد و عورت کی جنس ایک نہ ہوتی تو ان کے درمیان توالد و تناسل کا سلسلہ نہ چل سکتا، کیونکہ آیت مبارک میں آگے چل کر ہے پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دے، یعنی اگر دونوں کی جنس مختلف ہوتی تو ان کے درمیان توالد و تناسل کا سلسلہ جاری نہ ہوتا، اس لیے دونوں کا ہم جنس ہونا ناگزیر تھا۔ حدیث میں مذکورہ لفظ لا من کجروی کی بنسبت کجروی کی طرف میلان اور سہولت سے کجروی کے پیدا ہونے کا مفہوم زیادہ پایا جاتا ہے۔ عورت کے مرد کی بنسبت کجروی کی طرف زیادہ مائل ہونے کی تعبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اہتمام سے اختیار فرمایا ہے۔ اس معاملے میں دو رائے نہیں ہو سکتی کیونکہ عملی صورتحال اس پر شاہد ہے۔ غافل و گمراہ لوگ دوسروں کو بہکانے کے لیے عورتوں کو حلقۂ کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں پیغام دیا گیا ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کے پہلو سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق ایک معجزہ تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے اس وقت اماں حوا کی تخلیق کے لیے ان کے جسم کے کسی حصے سے کچھ اجزاء لینے میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں پہلی تخلیق کا معجزانہ منظر تھے۔ اس پہلی تخلیق کے بارے میں سائنس کسی قسم کی معلومات فراہم نہیں کر سکتی، وہ اس کی حقیقت تک رسائی پانے سے عاجز ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس تخلیق کو ایک معجزہ مانتے ہیں۔ بے شک ہم پوری کائنات تک ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے ارادے، حکمت اور علم کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہی اس کائنات و کائنات میں موجود ہر چیز و جاندار کا خالق ہے۔ واللہ عالم۔ اگر میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔